گرفتار کر دیا اور خدا کے درمیان انسان کے درمیان ایک ایسا مضبوط پل قائم ہو گیا جو کبھی ٹوٹنے کو نہیں. ہلیلویا. ساتواں کلمہ بڑی قوت سے بڑی طاقت سے بھرا ہوا ہے. ابھی میرے استاد مبشر دور شمس نے کہا کہ چھٹا کلمہ فتح کا کلمہ، کیونکہ جب فتح کا نعرہ لگانا ہو تو یہی کہتے ہیں مشن ڈن، تمام ہوا. جرمنی میں جنگ جاری تھی اور ایک جنرل نے ایک فوجی کو ایک مشن کے لیے بھیجا. اس نے کہا جاؤ میں تمہارے ساتھ اتنے فوجی بھیجتا ہوں، تمہارا کام ہر صورت میں ان چوٹیوں کو فتح کرنا ہے، ان تمام دشمنوں کو نیست و نابود کرنا ہے. اور ایسا ہوا کہ چند گھنٹوں کے بعد وہ جنرل اکیلا جو تھا وہ ایک اونچے ٹیل پر کبھی اس طرح بھاگتا تھا کبھی اس طرح بھاگتا تھا. وہ ٹینشن میں تھا، وہ پریشان میں تھا کہ پتہ نہیں کیا نیوز آنے کو ہے، کیا خبر آنے کو کیا ہے، کیا ہم فتح پا چکے ہیں. اور کچھ ہی دیر بعد اس کا جو کیپٹن تھا جسے اس نے بھیجا تھا وہ نمودار ہوا اور اس کے چہرے پر ایک بہت کراؤ تھا، کھینچا ہوا منہ تھا اور اس کی باڈی جو تھی وہ ایسے تلی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پیچھے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ اس نے اپنے منہ کو، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو جو ہے وہ جان بوجھ کر تانا ہے، شاید وہ اس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اور حقیقت میں بتاؤں کہ وہ فوجی جو تھا وہ اوپر سے نیچے تک گولیوں سے ٹھنڈی ہو چکا تھا، لیکن صرف فتح کا نعرہ لگانے کے لیے اور یہ پیغام دینے کے لیے کہ میں جنگ جیت چکا ہوں، ہم جنگ جیت چکے ہیں، وہ اس جگہ کے پاس پہنچ گیا. اس کے بعد الفاظ تھے شاید اس طرح سے نہیں جیسے ہم کہہ سکتے. اس نے بھی پورے زور سے اپنے بدن کو تانا ہوا تھا اور اس نے کہا we have won the war، ہم جنگ جیت چکے ہیں. اتنے کہنے کی دیر تھی کہ اس کے منہ سے خون بہا تو وہ تھم نیچے. ایسے ہی یسوع مسیح جب اپنی موت کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اس نے فتح کا نعرہ لگانے کے لیے کہا تمام ہوا اور اس کے بعد اس نے اپنی جان، اپنی روح خدا کے ہاتھوں سونپ کا جو تھا وہ اس کام کو ہمیشہ کے لیے تمام کر کے باپ کے پاس آرام کے لیے چلا گیا. میرے عزیزو، پہلے کلمے کا آغاز بھی باپ سے شروع ہوتا ہے اور آخری کلمے کا اختتام بھی باپ سے ختم ہوتا ہے. پہلے کلمے میں آئے باپ ان کو معاف کر اور آخری کلمے میں آئے باپ میں اپنی روح تجھے سونپتا ہوں. باپ کو اہمیت دے رہا ہے یسوع مسیح، وہ باپ کو یاد کر رہا ہے. ایک خاص بات جو سیکھنے کی ہے اس کلمے میں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح اپنی سب سے قیمتی ترین چیز باپ کے حوالے کر رہا ہے اور وہ اس کی روح ہے. آپ کے بدن میں نہ دل نہ آپ کی آنکھیں کچھ بھی نہیں اگر روح نہیں، اور جب آپ اپنی روح نکال دیں تو آپ ختم. اور یسوع مسیح سادے کلمے میں اپنی سب سے قیمتی ترین چیز جو ہے وہ اپنے باپ کو دے رہا ہے. کیا ہے باپ میں اپنی روح تجھے سونپتا ہوں. کتنے ہیں ہم میں سے جو یہ دعا کرتے ہیں چرچ میں آتے ہوئے، عبادت میں ٹھہرتے ہوئے، کیا خدا میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. یہ اصل میں ایک دعا تھی جو کہ یہودی ماں اپنے بچوں کو سکھاتی تھی. ہر یہودی ماں اپنے بچے کو سکھاتی بیٹا سونے سے پہلے ضرور یہ دعا کرنی ہے کہ اے باپ میں اپنے آپ کو اپنی روح کو تجھے سونپتا ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ ماں مریم نے بھی یہی دعا یسوع مسیح کو سکھائی ہو اور وہ اس نے تابعداری کا مظاہرہ کیا اور صلیب پر جان دیتے ہوئے کہا اے باپ میں اپنی روح تجھے سونپتا ہوں. اس لیے میرے عزیزو اپنے بچوں کو سکھائیں اور خود یہ سیکھیں کہ جب آپ کبھی رات کو سوئیں، جب کبھی آپ سفر پہ جائیں، جب کبھی آپ جو ہے وہ چرچ آئیں، جب کبھی آپ کسی بیرونی ملک جائیں تو کہیں اے باپ میں اپنے آپ کو اپنی روح کو تیرے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کس لمحہ آپ کی جان چلی جائے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی روح کو اپنے باپ کے
سپرد کریں۔ صوبیدار جو اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا، اس نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور وہ صوبیدار رومی فوج اس وقت یسوع تھا، 6000 کی فوج ہوتی تھی، اور اس فوج کو جو تھا وہ 100 کے یونٹ میں جو تھا وہ تقسیم کیا جاتا، اور ہر ایک یونٹ کا 100 فوجیوں کے اوپر ایک صوبیدار ہوتا تھا، اور صوبیدار کی یسوع مسیح کے اوپر اپنے فوجیوں کے ساتھ ڈیوٹی تھی۔ وہ سارا منظر شروع سے لے کر آخر تک یسوع مسیح کی ساری اذیتیں، اس کا دکھ، اس کا تکلیف، اس کا خون بہایا جانا، ہر ایک چیز کو غور غور سے دیکھ رہا تھا۔ اور اس کو دیکھنے کے بعد آخر کا وہ چلا اٹھا، وہ رہ نہ سکا، اس نے کہا بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے، اور وہ اس پر ایمان لے آیا۔ آج جمعہ مبارک ہے، آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں یسوع مسیح کی صلیب پر غور کرنے کے لیے۔ آج آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو صوبیدار کی طرح ابھی اس وقت ایمان لانے کو تیار ہے کہ بے شک یہی خدا کا بیٹا ہے، بے شک یہی خدا کا بیٹا ہے، بے شک یہی راست بات ہے؟ آئے ہم اس پہ ایمان لائیں اور اب بھی نجات پائیں۔